گزشتہ روز بروز جمعرات 22 مئی ایک پروقار تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پاک فوج کے سربراہ حافظ منیر احمد کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا تو دل باغ باغ ہو گیا اور سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ عسکری قیادت کے سربراہان اور پاک فوج کے سربراہان کو اس طرح کے اعزازات وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں، اس میں فخر کی کیا بات ہے اور اس میں آپ کا دل کیوں باغ باغ ہوا؟ دیکھیے، میرا دل اس لیے باغ باغ نہیں ہوا، میرا سر اس لیے فخر سے بلند نہیں ہوا کہ ایک پاک فوج کے سربراہ کو یا عسکری قیادت کو اس اعزاز سے نوازا گیا، بلکہ میرا دل باغ باغ اس لیے ہوا، میرا سر فخر سے اس لیے بلند ہوا کہ کل تک جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ان مولویوں کا سیاست سے کیا لینا اور دینا، ملا کی دوڑ مسجد تک، آج دیکھیے نا، انہی مدارس دینیہ کی چٹائیوں کے اوپر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والا حافظ منیر احمد نہ صرف یہ کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ ہے، نہ صرف یہ کہ عسکری قیادت کا سربراہ ہے، بلکہ اسے بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز بھی دے دیا گیا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر کے جو والد تھے تو ان کے والد فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ انڈیا کے اندر جو دارالعلوم دیوبند ہے تو انڈیا کے دارالعلوم دیوبند سے ان کے والد نے سند فراغت حاصل کی۔ اور حافظ منیر احمد صرف خود حافظ قرآن نہیں، بلکہ ان کے والد بزرگوار ایک امام مسجد تھے۔ علاوہ ازیں ڈی جی آئی ایس آئی کے جو والد تھے، ان کے والد صوفی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز گزرے ہیں، اور صوفی اقبال رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ بلکہ میں اس سے بھی زیادہ آپ کو عجیب بات بتلاؤں کہ ڈی جی ایم آئی کے جو والد بزرگوار ہیں وہ اس وقت بھی رائیونڈ کے اندر مقیم بزرگان میں سے ہیں، مقامی بزرگان دین میں سے ہیں، اور رائیونڈ کے اندر مقیم ہو کر وہ دعوت اسلام اور دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر مصروف عمل ہیں۔ تو یہ جو چند ایک عرصے کے اندر مذہبی طبقے کا اتنے کلیدی عہدوں کے اوپر فائز ہو جانا اور ان کو اتنے بڑے اعزازات کا مل جانا، یہ اس بات کی نشانی، اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس پورے ملک کی قیادت مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہوگی اور ملک کی باغ دوڑ مذہبی طبقہ سنبھالے گا، اس لیے کہ ہم نے اس وطن عزیز کو قربانیاں دے کر اور ہمارے اکابر نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے حاصل کیا ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے اور وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے اپنے خون سے اس کی آبیادی کی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر ہم لوگ ہی گامزن کریں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس ملک کی باغ دوڑ اور اس کی قیادت مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ ملک جو اس وقت حالات کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بھی مذہبی طبقہ آگے آئے گا اور مذہبی طبقہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس ملک اور وطن عزیز کی قیادت اور اس کی باغ دوڑ علماء سنبھالیں گے، اہل علم سنبھالیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ملک اتنا مضبوط، اتنا پائیدار ہوگا اور اپنے پاؤں پر اس طرح استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ انڈیا تو کیا، انڈیا کا باپ بھی اور کوئی بھی دشمن اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی طبقے کو اس ملک کی قیادت
اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے منتخب کیا ہے اور قبول کیا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔